اس ویڈیو میں لیسن نمبر 10 قائد اعظم کو پڑھا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح was born on 25th December 1876 in Karachi۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ After being taught at home, he was sent to Sindh الاسلام۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام بھیجا گیا۔ At the age of 16, he passed his matriculation examination from Mission High School۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے مشن ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ Later in 1893, he joined Lincoln's Inn to obtain the highest degree in law۔ بعد ازاں 1893 میں انہوں نے لنکنز ان میں شمولیت حاصل کی، جہاں سے انہوں نے قانون کی اعلیٰ ترین سند حاصل کی۔ Once Jinnah was firmly established in the legal profession, he formally entered politics in 1905۔ جب جناح نے ایک مرتبہ اچھی طرح سے قانون کے شعبے میں اپنے قدم جما لیے تو 1905 میں وہ رسمی طور پر سیاست کے میدان میں اتر آئے۔ جناح believed in working for Hindu-Muslim unity۔ جناح ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ He always looked after the interests of the Muslims۔ اس لفظ کو برٹش انگلش میں انٹرسٹس پڑھا جاتا ہے، جبکہ امریکن انگلش جو ہے اس میں سے انٹرسٹس پڑھا جاتا ہے۔ He always looked after the interests of the Muslims، یعنی وہ ہمیشہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ Soon he realized that the Muslims of the subcontinent are deprived of their rights۔ معاف کیجیے گا، یہ لفظ انٹرسٹ کا جو ترجمہ ہے وہ حقوق نہیں بلکہ مفادات ہے، لہٰذا اس جملے کا مکمل ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کا خیال رکھتے تھے۔ اور پھر اگلا جملہ soon he realized that the Muslims of the subcontinent are deprived of their rights، یعنی جلد ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ The idea of Pakistan was given by Dr. علامہ محمد اقبال in 1930۔ یعنی پاکستان کی تجویز ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں پیش کی۔ قائد اعظم was convinced that a separate Muslim homeland was the only way to safeguard Muslim interests۔ یعنی قائد اعظم اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام صرف وہ واحد طریقہ تھا جس سے کہ مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کی جا سکتی تھی یا انہیں محفوظ کیا جا سکتا تھا۔ At that time, creation of Pakistan was a desire of every Muslim and Jinnah emerged as the leader of the Muslim nation۔ اس وقت پاکستان کا وجود یا اس کا حصول ہر مسلمان کی تمنا بن چکا تھا، اور جناح مسلم قوم کے رہنما کے طور پر ابھرے۔ On March 22nd to 23rd, 1940, Muslim League passed a resolution in Lahore to form a separate Muslim state, Pakistan۔ مارچ 22 سے 23 تک 1940 میں مسلم لیگ کی ایک قرارداد کے ذریعے مسلمانوں کی الگ ریاست پاکستان کی منظوری دی گئی۔ قائد اعظم faced a strong opposition to achieve his goal۔ قائد اعظم کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور مخالفت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ He led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence۔
انہوں نے نہایت بردباری اور ذہانت کے ساتھ تحریک پاکستان کی رہبری کی. The Congress and the British government ultimately agreed to the partition of India. کانگریس اور برطانوی حکومت نے بالآخر انڈیا کو تقسیم کرنے کا مطالبہ مان لیا. Pakistan thus emerged as an independent state on 14th August 1947. لہذا پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک خود مختار یا آزاد ریاست کے طور پر ابھرا. Quaid-i-Azam took oath as the first Governor General on 14th August 1947. 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پہلے گورنر جنرل کا حلف لیا. He handled all the problems of a newly created state with care and authority. انہوں نے اس نئی بننے والی ریاست کی مشکلات یا مسائل سے بہت احتیاط اور مکمل اختیار کے ساتھ نمٹا. قائد اعظم took great interest in the formation and progress of the Muslim Students Federation. اس لفظ کو برٹش انگلش میں پروگریس پڑھا جاتا ہے جبکہ امریکن انگلش میں پروگریس پڑھا جاتا ہے، اور اس لفظ کو لوگ زیادہ تر عام طور سے انٹرسٹ پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. اسے برٹش انگلش میں انٹرسٹ اور امریکن انگلش میں انٹرسٹ پڑھا جاتا ہے. قائد اعظم نے مسلمان طالب علموں کے وفاق یا وفاقی جماعت کے قیام اور اس کی ترقی میں بہت گہری دلچسپی لی. After the creation of Pakistan, he advised the students. یعنی پاکستان کے قیام کے بعد انہوں نے طالب علموں کو یہ نصیحت کی. Now that you have achieved your goal. یعنی کہ اب جب کہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر چکے ہیں، you have a government of your own and a country which belongs to you. اب آپ کے پاس اپنی حکومت ہے اور ایک ملک جو کہ آپ کا ہے and in which you can live as free men. اور جس میں آپ آزاد حیثیت سے رہ سکتے ہیں. Your responsibilities and your approach to the political, social and economic problems must also change. آپ کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل کی طرف یا ان کے لیے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اور حکمت عملی ہے اسے بھی تبدیل ہونا چاہیے. The duties required of you are، جو فرائض آپ کے ذمہ ہیں یا جو کام آپ سے درکار ہیں وہ یہ ہیں: to develop a sound sense of discipline, character, initiative and a social academic background. کہ آپ ایک مضبوط احساس سے بھرپور تنظیم، کردار، تحریک اور معاشرتی تعلیمی پس منظر کی نشو و نما کریں. You must devote yourselves wholeheartedly to your studies. آپ کو بھرپور طریقے سے اپنی تعلیم کے حصول کی طرف مرکوز ہونا ہے. For that is your first obligation to yourselves. جیسا کہ یہ آپ کی اپنی ذات کی طرف سب سے پہلی ذمہ داری ہے. To your parents and to the state. آپ کے والدین کی طرف اور آپ کے ملک کی طرف بھی. یعنی آپ کی اپنی ذات، آپ کے والدین اور آپ کے وطن کے لیے جو آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے حصول کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں، یعنی اپنی تمام تر توجہ اسی پر رکھیں. The Qaid's motto, work, work and work, is a call to wake us up. قائد کا یہ قول کام، کام اور کام ہمیں جگانے کا اشارہ ہے. We must work hard to achieve our national goals. ہمیں اپنے قومی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر حال مشقت کرنا ہوگی.
each one of us should try and act upon the golden principles of the Qaid gave to the nation. माफ कीजिएगा, each one of us should try and act upon the golden principles the Qaid gave to the nation. हम में से हर एक को लाजमन ये कोशिश करनी चाहिए कि उन सुनहरे उसूलों पर अमल पैरा रहें जो कि कायद ने हमारी कौम को दिए. His health deteriorated because of working hard for the progress of the nation. कौम की तरक्की के लिए उनकी अनथक मेहनत जो थी उसकी वजह से उनकी सेहत गिरने लगी. He did not care about his health and kept working hard. उन्होंने अपनी सेहत की परवाह न की और अपनी मेहनत जारी रखी. After a brief illness, he died on 11 September 1948. कलील अलालत के बाद 11 सितंबर 1948 को आपने वफ़ात पाई और फिर उन्हें इस मकाम पर सुपुर्द खाक कर दिया गया जो कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, जो कराची में मौजूद है और मज़ार कायद के नाम से जाना जाता है. तो ये मज़मून यहाँ मुकम्मल हो गया है. अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए. इससे मुतालिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी को अगली वीडियो में मुकम्मल किया जाएगा.